معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ضمیر کی آواز نیوز اینڈ جاب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا فنڈ کے حوالے سے اعلان کیا کہ میں بطور وزیر اعظم پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ قائم کر رہا ہوں۔ جو بھی اس میں پیسے جمع کروائے گا اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی، ان پیسوں کے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ معزز سامعین، یقیناً وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ ایک بہت زیرک اور مدبر انسان کا فیصلہ ہے۔ اسلام میں بھی صحیح وضاحت علماء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ دین اسلام سے لگاؤ ہونے کے ناطے پڑھا اور علماء کرام سے سنا کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو اور زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اس کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، کہ مرا ہوا جانور اگرچہ حرام ہوتا ہے لیکن ایسا غریب آدمی جس کے پاس مردار جانور کو کھانے کے سوا کچھ نہ بچا ہو اور وہ موت کے قریب پہنچ چکا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ مردہ جانور کا گوشت کھا کر اپنی زندگی بچا لے۔ شاید اسی تناظر میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے غربت کی لکیر سے نیچے سسکتی ہوئی فاقوں والی زندگی گزارتی عوام اور سود اور قرضوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی پاکستانی معیشت کے وسیع تر مفاد میں کالے دھن کو بھی قبول کر لیا۔ ہم جانتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ بہت بوجھل دل کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں اور وہ نظریہ ان کا فلاحی ریاست مطلب ریاست مدینہ کا ہے۔ ریاست مدینہ کا خواب ایک ایسا خواب ہے جسے کروڑوں مسلمان آنکھیں بند کر کے دیکھنے کے بجائے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ریاست میں ایک ہی پیشی پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس ریاست کے حکمران آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی نظریہ ضرورت کے پدرانہ شفقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جو رات کے وقت اپنی بیوی ام المومنین کے ساتھ جاتے ہوئے بھی صحابہ کرام کو اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ میری بیوی اور پھوپھی کی بیٹی ہے۔ جہاں ان کے شاگرد جب خلافت کو سنبھالتے ہیں تو پہلا اعلان یہ کرتے ہیں کہ میری اطاعت تم پر اس وقت تک واجب ہے جب تک تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دیکھو۔ اگر تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہوا دیکھو تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں، اور صحابہ کے مشورے سے اتنی ہی تنخواہ طے ہوتی ہے جتنی کہ ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ مطلب اگر 12,000 روپے ایک مزدور کی تنخواہ مناسب بنتی ہے، جو کہ خود حاکم وقت نے آج کے دور میں طے کی ہے، تو پھر وزیر اعظم ہاؤس اور صدارتی محل کا بجٹ بھی 12,000 روپے ماہانہ ہی ہونا چاہیے۔ اس مثال سے میرا مقصود ریاست مدینہ میں قائم وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بتانا ہے، ورنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خرچہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے، اپنے سے بعد والوں کو مشقت میں ڈال گیا۔ یہ وہی حضرت عمر ہیں جن کو ایک بدوی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس 2 چادریں کیوں ہیں جبکہ ہم سب کو ایک چادر ملی ہے؟ تو ان کے بیٹے نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے۔ جی ہاں، وہ مدینہ کی ریاست جہاں ایک بدوی نیب بن کر خلیفہ وقت سے دوسری چادر کے ذرائع آمدن پوچھ لیتا تھا کہ تمہارے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں۔ وزیر اعظم صاحب کی نیک نیتی پر ہمیں شک نہیں ہے، ان کی مجبوری اپنی جگہ، لیکن ہم مدینہ کی ریاست کی ان بنیادی اصولوں سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین، مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے اور حقائق پر مبنی تجزیے اور تبصرے کے لیے سنتے رہیے ضمیر کی آواز نیوز اینڈ جاب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ السلام۔